الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری. کتاب الاذان باب الزاق المنکب بالمنکب. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ مسئلہ ہے صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے کھڑا ہونا سنت سے ثابت ہے. آج یقیناً آپ اپنے سوسائٹی یا سماج معاشرے کی مساجدوں کا معائنہ کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی خرابیاں دیکھنے کو ملے گی کہ لوگ اپنے صفوں کو درست نہیں کر پاتے. کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، بارہا ان سے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی صفوں کو درست کر لیں. صف کی درستگی سے نماز کی درستگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود صف کو درست نہیں کر پاتے. پاؤں سے پاؤں نہیں ملتا، کندھے سے کندھے نہیں ملتے. بعض لوگ تو اپنے ائمہ کے اقوال اور افعال اور اعمال کو اس قدر ترجیح دیتے ہیں کہ 2 فٹ کی دوریاں بنا لی جاتی ہے، 1 فٹ کی دوری بنا لی جاتی ہے، 4 انگل کی دوری بنا لی جاتی ہے، اور لوگ الگ الگ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو الگ الگ کھڑے ہو رہے ہیں یا صف کو درست نہیں کر پا رہے ہیں، پاؤں سے پاؤں یا قدم سے قدم یا کندھے سے کندھا نہیں ملا پا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ورزی کیا جا رہا ہے. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سنت کو زندہ رکھیں، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تب جا کر کے ہماری نماز مکمل نماز ہوگی، کامل نماز ہوگی. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بھئی ہم مزدوری کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم نے ڈیوٹی کی، صبح سے شام تک ہم نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جب ہم مالک کے پاس پہنچیں گے اور مالک کیوں کہہ دے گا کہ بھئی آپ کے کام میں یہ نقص تھا، یہ نقص تھا، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی. اب ان کمیوں کی وجہ سے تمہارے جو دہاڑی ہے، تمہاری جو مزدوری ہے، اس مزدوری میں اتنے پیسے کاٹ لیے جائیں گے. تو اب آپ کو کیسے لگے گا؟ وہی حالت ہے نماز کی. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا. آپ نے فرمایا صلو، کہ تم لوگ نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی میری نماز کے طریقے سے تم لوگ بھی نماز پڑھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو صف سیدھی کرنے کا حکم دیا، آپ نے صحابہ کرام کو صف درست کرنا سکھایا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ صفیں بالکل درست ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے،
قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیموا صفوفکم، کہ لوگوں تم لوگ اپنے صف کو درست کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، بس بے شک میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا پیچھے سے دیکھنے کا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے سے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ بعض لوگ یہاں استدلال کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، یعنی پیچھے کی چیزوں کو آپ جانتے تھے، غلط ہے۔ نہیں، آپ کا ایک معجزہ تھا جو آپ کو ختم نبوت عطا کی گئی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ورائے ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ کیسے؟ وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، کہ کچھ لوگ جدا جدا کھڑے ہو رہے ہیں۔ احدنا، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں سے پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں سے یا قدم سے یا کندھے سے یا ٹکنے سے نہیں ملا رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الاذان باب الذاق المنکب بالمنکب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سووا صفوفکم، کہ تم لوگ اپنے صفوں کو درست کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اس لیے کہ صف کی درستگی سے نماز کی درستگی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اگر کوئی لوگ صف کو درست نہیں کرتے ہیں، صف کو مکمل نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً اس کی نماز کامل نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جب نماز مکمل نہ ہو تو پھر ثواب آپ کو مکمل کہاں سے ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی یہ بھی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ بیان کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علینا بوجہہ قبل ان یکبر فیقول تراسوا واعتدلوا، متفق علیہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوتے، یعنی صف جب کھڑی ہوتی، اقامت جب کہہ دی جاتی، تکبیر جب پڑھی جاتی، لوگ کھڑے ہو جاتے جماعت میں، صف میں کھڑے ہوتے، صف بندی ہونے لگتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی جانب اپنے چہرے کو پھیر لیتے اور فرماتے، اپنے چہرے کو مقتدیوں کی طرف کرتے تکبیر تحریمہ سے پہلے، اور فرماتے تھے تراسو واعتدلوا، کہ تم لوگ اپنی صفوں کو درست کر لو اور اعتدال رکھو، یعنی صف کو برابر برابر رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حدیث ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں نے اس قدر صفوں کی درستگی کو سیکھا کہ ہم لوگ بالکل اپنے صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے، لیکن بعدہ ایک دن ایسا ہی بھی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ صف کو درست کر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک آدمی کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم اپنے صف کو درست کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صف کے اندر خلا ہوگا تو رب کائنات تمہارے دلوں میں خلا پیدا کر دے گا۔ اگر صف کے اندر جگہ خالی رکھو گے
تو تمہارے اندر دوریاں پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آج امت کے اندر جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، جو دوریاں پیدا ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو دوریاں پیدا ہو رہی ہے، محبت کا اختتام ہو گیا، محبت کو ہم نے ختم کر دیا، اس کی ایک کارن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں اپنی صفوں کو درست نہیں کر پاتے۔ آج بھائی سے بھائی کی محبت ختم ہے، بھائی سے بھائی کی دشمنی ہو رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دوری پیدا کر رہے ہیں۔ کارن کیا ہے؟ بہت سارے وجہ ہو سکتے ہیں، بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں، لیکن ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نماز میں جو صفیں درست کرتے ہیں وہ مکمل نہ کرنے کی وجہ ہے، اور اسی کے کارن یا اسی کی وجہ سے آج ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس مسئلے کے ضمن میں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔